أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك۔ بڑے بہترین انداز سے ہمارے بھائی حافظ امین شاہ صاحب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہے تھے اور آپ کے کردار کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کرنے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت، کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سب سے بلند تر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس سے بلند ذکر کسی کا نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین جو ہستی ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کا ذکر سب سے بلند تر ہے۔ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن یشہد وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ مؤذن دن میں کم از کم 5 مرتبہ اذان دیتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اپنے نام سے الگ کیا۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ جس طرح آپ کا مقام سب سے بلند ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا عمل سب سے بلند ہے۔ سب سے عظیم ترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً اپنے ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کا ذکر آپ جس پہلو سے بھی کریں گے، جس کردار میں بھی آپ کو دیکھیں گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح آپ کی ذات کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں، بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ جس کردار کو بھی سامنے لے لیں، عمل کو سامنے لے لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عبادت گزار۔ آپ صبر کو لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں۔ آپ بہادر اور دلیری کو لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہیں۔ آپ جس کردار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کردار کے اندر بے مثل و بے مثال ہے۔ آج میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مشکلات، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر کیا ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے بندوں، تقریباً ہر انسان پریشان ہے، ہر گھر کے اندر مشکلات، پریشانیاں ہیں، کہیں بیماریاں کسی کو تنگ کیے بیٹھی ہیں، کوئی معیشت کے مسائل سے دو چار ہے، کوئی دوسری اولاد کی، رشتہ داروں کی، لوگوں کی رویوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان پریشانیوں میں نبی علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔
دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر بندے کو اللہ نے آزمانا ہے. بغیر آزمائش کے کوئی شخص جا ہی نہیں سکتا. کوئی امیر ہے، غریب ہے، اللہ کے بندو جو بھی ہے، اللہ نے اس کو آزمانا ضرور ہے. اس پہ پریشانیاں، مشکلات، مصائب ضرور آنی. ہم اگر امیر ہیں تو ہم سمجھے شاید ہم امیروں کے لیے مصیبتیں ہیں، غریب بچے ہوں گے. اگر ہم غریب ہیں تو ہم سوچیں مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی. جو امیر لوگ ہیں یہ تو بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ میرے بھائی نہ. امیر ہے تب، غریب ہے تب، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جو بھی، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ضرور لیں گے، خوف کے اندر مبتلا کر کے، تمہارے مال، تمہارے رزق کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑے سخت کیے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم تمہیں آزما کر ہی چھوڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم دنیا میں آؤ اور ہم تمہیں آزمائیں نہ. آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا کہ لوگو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار بن گئے، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو بس یہ دعویٰ کر لینے سے جنت مل جائے گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے آمنا کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کو مصیبتوں پریشانیوں کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. کیا یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا سمجھ بیٹھے ہیں تو غلط ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تم سمجھ رہے ہو کہ جنت ایسے مل جائے گی؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ کردار آیا ہی نہیں، ابھی تو تم نے وہ مثالیں پیش کی نہیں. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کے اندر، تنگیوں کے اندر مبتلا کیا، جسمانی تکلیفیں دے کے، دشمن کے خوف کے اندر مبتلا کر کے، وزلزلوا، اللہ نے ان پہ زلزلے طاری کر دیے. حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ وہ پیغمبر جو صبر کا مجسمہ ہوتا ہے، جس سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پیغمبر بھی کہہ اٹھتا ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. اللہ کے بندو، ان آیات سے یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگی کہ آزمائشیں ہر شخص کا مقدر ہے، ہر شخص کا مقدر ہے. آزمائش آنی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، اللہ کے بندو، غم، فکر، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے آنی ہے. اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، امیر ہو، غریب ہو. اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں آنی ہے؟ اللہ کے بندو، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے.
اور دوسری وجہ ان مشکلات پریشانیوں کی یہ بنتی ہے کہ انسان اپنے رب کا باغی اور نافرمان ہے. یہ دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ آسانیوں میں میرا، یہ مشکلات میں بھی میرا ہے کہ نہیں. میں نے رزق کے اندر تھوڑی سی تنگی دی، یہ کہیں میرا در چھوڑ کے کہیں اور تو نہیں چلا گیا. اولاد کچھ عرصے کے لیے نہ ہوئی، میرے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور تو مانگنے نہیں چلا گیا. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ای الناس اشد بلاء، لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، مشکلات کن پر آتی ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے پیغمبروں پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک ہوگا اس پر اتنی مصیبتیں آئیں گی. جتنا دین کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ کے بندوں مصیبتیں آتی جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس بیچارے پہ قدم قدم پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، حقوق العباد کا خیال بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال بھی کرنا ہے. کوئی زیادتی کر بھی جا رہا ہے، یہ بیچارہ برداشت کر رہا ہے. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، بڑی پریشانیاں آئیں. جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، خود سر میں گھس گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احد والا دن بڑا پریشان کن دن تھا. کیا اس سے زیادہ مصیبتیں بھی آئی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، تیری قوم نے بڑی تکلیفیں دی ہیں. فرمایا اس سے بھی سخت دن وہ تھا کہ جب میں نے طائف والوں کو اللہ کی توحید بیان کی تھی اور انہوں نے میرے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا تھا، انہوں نے مجھے پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اور پہاڑوں پہ معمور فرشتے کو میرے پاس بھیجا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کھڑے ہیں، سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں پہ معمور فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ آپ جو چاہیں ویسا ہوگا. اگر آپ کہیں ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو اس طرح پیس ڈالوں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے پستے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا. میں ان کی بربادی نہیں چاہتا، میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ ان کو ایسی اولاد دے من یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. میں ان کی بربادی نہیں چاہتا، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں. اللہ کے بندوں، تکلیفیں بڑی لیکن صبر کمال، صبر بھی کمال کا. اختیارات مل گئے، سب کچھ مل گیا. آپ کہیں ابھی ان کو برباد کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اللہ کے بندوں ظلم کی بھی انتہا ہے. بے ہوش ہو کر گرا دیا گیا ہے، لہو لہان کر دیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا صبر کیا ہے؟ فرمایا انتقام نہیں، انتقام نہیں چاہتا، میں تو ان کی کامیابی چاہتا ہوں. بہر صورت اللہ کے پیغمبروں کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. عمومی طور پر یہ جملے چل پڑتے ہیں لوگوں میں، اگر کوئی نیک اور صالح بندہ بیمار ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جس گناہ کی اس کو سزا ملی ہے.
وہ اللہ کے بندو یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہوگا تو سزا ملے گی، گناہ ہوگا تو اللہ مشکل میں ڈالے گا، ایسی بات نہیں، بالکل قطعی طور پر خطرناک جملہ ہے۔ ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، اللہ آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اور آپ جو ہے نا اس کے بارے میں غلط سوچ بنا کر بیٹھ گئے ہو، پتہ نہیں کون سی برائی ہوگی۔ نہ میرے بھائی نہ، اگر اس کی برائی ظاہرا نہیں تو اس کو برا مت کہو۔ دوسری وجہ مصیبتوں کی وہ انسان کا کردار ہے۔ یہ انسان جب رب کا باغی بنتا ہے، نافرمان بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس پہ مصیبتیں ڈالتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ کیوں پریشان کرتا ہے؟ اس لیے پریشان کرتا ہے یہ سیدھا ہو جائے۔ اگر یہ سیدھا ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہیں پھر اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں، یہ زمین کے اندر جو فساد پھیلا ہے، فی البر والبحر، سمندروں میں فساد ہے، زمین میں فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، یہ اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑی سزا نہیں دیتے، ہم ان کو تباہ و برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے اندر مبتلا کر کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہلکی ہلکی ان کو سزائیں دیتے ہیں، ان کو جھٹکے دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، یہ سیدھے ہو جائیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ پریشان کر رہا ہے۔ حقوق العباد کا خیال نہیں کر رہے، اللہ پریشان کر رہا ہے۔ رشتہ داروں کا خیال نہیں کر رہے، اللہ پریشان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات نہیں کر رہے، اللہ پریشان کر رہا ہے۔ کیوں؟ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، گناہوں کو چھوڑو، اپنے کردار کو درست کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں، یہ اپنے اس کردار سے پلٹ آئیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ نمبر دو، انسان کی نافرمانی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں، تم پر جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ تمہارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، وہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مہربان ہے، وہ اللہ بہت سے تمہارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ کردار۔ اب اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں؟ بچنے کے لیے سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کریں، جس طرح پیدا کرنے کا حق ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، اللہ کے بندو، معاشی مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات کی پریشانیاں ہیں، دیگر مشکلات ہیں۔ اللہ کے بندو، ان تمام مشکلات سے نکلنے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہمیں تقوی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا کہ جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات کو آسان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے اللہ سے ڈر جاتے، وَاتَّقَوْا، تقوی کی راہ اختیار کر لیتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے، تقوی کی راہ اختیار کر لیتے،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین و آسمان کی نعمتیں ان پر نشاور کر دیتے. آسمان اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر برساتا، زمین اپنے خزانوں کو نکال دیتی، لیکن ان بدبختوں نے تقوی کی راہ کو اختیار نہیں کیا. تقوی کی راہ اللہ کا ڈر اور خوف نمبر 1. نمبر 2، ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. گناہ ہے تب بھی، گناہ نہیں ہے تب بھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم اختیار کر لیا، یعنی اللہ سے معافی مانگتا ہی رہا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ. لوگو اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. میں بیٹھا ہوا ایک دن کے اندر فرمایا 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے استغفار کرتے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ہم شمار کرتے. ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے. استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. فرمایا لوگوں استغفار کرو گے جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. ومن کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر غم پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے فراہم کریں گے کہ جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے، تمہاری طاقت اور پاور میں اضافہ کر دیں گے. اللہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائیں گے. یہی بات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ، میں نے اس قوم کو سمجھایا، میں نے اس قوم کو تیرا دین پہنچایا، میں نے ان کو کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو. انہ کان غفارا، وہ رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ رب تم پر آسمانوں سے موسلادھار بارش برسائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولادوں میں، ہر چیز میں اضافہ کر دے گا اگر تم استغفار کرو گے. تو اللہ کے بندو استغفار، اللہ سے اللہ کا ڈر اور خوف، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگو. جتنی معافی زیادہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی فضل و احسان فرمائے گا. اور تیسری چیز، اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. پریشانیاں، مشکلات، غم کے اندر مبتلا، بے چینی، اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں ختم ہوگی کس سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا، ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی. اللہ کے بندو ساری پریشانیاں دور. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. میں بندے کے گمانات، بندے کے خیالات کے عین مطابق ہوتا ہوں. بندہ جو مجھ سے امیدیں رکھتا ہے میں اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہوں. کب؟ اذا ذکرنی، جب یہ بندہ میرا ذکر کرے.
مجھے یاد کرے، میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے۔ جب یہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا، میں اس کی ساری امیدوں کو پورا کر دوں گا، اس کی ساری چاہتوں، اس کی ساری خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ میرا ذکر کرے، بندہ مجھے یاد کرے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، اس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی، یہ مشکلات کے اندر ہی پھنسا رہے گا۔ اور ونحشر یوم القیامت اعمی، کل قیامت کا دن ہوگا، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ربی لما حشرتنی اعمی، کہے گا ہے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی۔ جب تو نے میرے فرامین کا خیال نہ کیا، تو نے میرے قرآن کو نہ پڑھا، تو نے میرے قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، تو میرے ذکر کے اندر نہ لگا، جب تو نے مجھے یاد نہ کیا تو میں تجھے یاد کیوں کروں گا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ بلا دے گا کب؟ جب اللہ کو یاد نہ کریں گے، اللہ کا ذکر نہ کریں گے۔ اگر اللہ کے ذکر کے اندر ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے بندو نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھے، تسبیحات و تعلیلات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے۔ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کریں، یہ ذکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و احسان فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ وہ مچھلی والا چلا گیا تھا، ناراض ہو کے غصے میں چلا گیا تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اب کوئی بات نہیں، ہم نے اس سے کون سا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کو برباد کرنا ہے تو اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، جب میرا کوئی کام نہیں تو مجھ سے اللہ کیا پوچھے گا۔ وہ چلا گیا، ابھی ہماری اجازت نہیں آئی، چلا گیا مچھلی کے پیٹ میں، اب وہاں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی مشکلیں حل کر سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے۔ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بندوں یہ کیا، نتیجہ کیا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے اس کے اس ذکر کو، اس کی دعا کو قبول کیا، فنجيناه من الغم، ہم نے اس کے غم کو، پریشانی کو، مشکل کو، اس کو دور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ذکر کیا، اللہ کے بندوں، ذکر و اذکار جب ہم کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا واسطہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و احسان فرمائے گا، ہماری مشکلات کو اللہ دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے ہم سے دعا کی، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا وارث کوئی پیدا کر دے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور ہم نے جو ہے اس کو جو ہے یحییٰ کی بشارت سنا دی، اس کو بیٹے کی بشارت دے دی۔ اللہ کے بندو، جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و احسان فرمائے گا۔ ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، دعا بھی، دعا کا مسلسل دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے بندو، آسانی ہے تب بھی، تنگی ہے تب بھی، دعا کرتے رہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے دعا کثرت کے ساتھ کرتا ہے، آسانی کی حالت میں کرتا ہے، مشکلات آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے وہ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دعا، یہ دعا جو ہے نا فائدہ دیتی ہے، یہ دعا فائدہ دیتی ہے ان مصیبتوں سے جو نازل ہو چکی، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور ان مصیبتوں سے کہ جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں۔ فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعا، او اللہ کے بندو دعا کو کثرت کے ساتھ کرو، دعا کو لازم اختیار کرو، دعائیں کرو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگوں وہ کون سی ذات ہے کہ جب ایک انسان لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، ہر قسم کے اسباب اور وسائل سامنے سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے کہ جب اس بے بس اور لاچار انسان کو اس مصیبت سے نکال دیتی؟ اذا دعاہ، جب یہ مجبور انسان اس اللہ سے دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تمہیں زمین کے اندر اپنا نائب بنا دیتا ہے، تمہاری ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مانا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے صحیح مضبوط تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ اکثریت جو ہے وہ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو بہت کم ہے۔ اور جو دعائیں اللہ کے بندو، اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھ سے دعائیں کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ ہی واپس کر دوں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے کفار کی طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ 950 یا 1000 کے قریب ہیں، انتہائی کمانڈو ٹائپ لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، اور ادھر بیچارے 313 ہیں، اور 313 بھی وہ ہیں کہ جو لڑنے کے زیادہ کوئی ماہر نہیں، ان میں وہ بھی شامل ہے جن کو مہارت نہیں، اور اللہ کے بندے اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، اسلحہ بھی کوئی خاص نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اپنی بے چارگی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی پاور اور طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہم انشد عہدک و وعدک، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ میں تجھ کو تیرا عہد، تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر یہ یہاں شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، اپنا وعدہ پورا کر۔ روئی جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے کے قریب سے گزرے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مصروف ہیں، یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسبک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بس کیجئے، اتنا رب سے مانگ لیا، اتنی دعائیں کر لی، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ حسبک، بس کیجئے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ان لشکروں کو شکست دے دی جائے گی اور یہ جو ہیں نامراد و ناکام ہو کے یہ پلٹ جائیں گے۔ اور پھر یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے یہ خوشخبری سنا دی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، عجز و انکساری سے رو رو کر تم دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے گا، مردفین، لگاتار آئیں گے۔ یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ پتہ نہیں 1000 جو ہے نا ان کے اندر سے کوئی ایک آدھ آ جائے گا، نہیں، فرمایا لگاتار آئیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مدد، یہ تو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ 1000 کیا، وہ چاہے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے بھیج دے، 70,000 فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی،
اتنے زیادہ فرشتے ہیں. اور یہاں 1000، وہ جتنے چاہے بھیج دے. یہ 1000 کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کافی ہے. 1000 کی بھی ضرورت نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک ہی فرشتہ اٹھا کے لے گیا. پوری بستی جو ہے، پورا گاؤں ایک ہی فرشتہ اٹھا کے لے گیا، اوپر سے جا کے پلٹ دی. اتنی پاورفل، اتنی طاقت ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے. ایک ہی کافی ہے. یہ 1000 تو اس لیے کہہ دیا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ یہ 1000 ہے. اگر ایک آیا تو ایک جو ہے نا 1000 کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا. تم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول کیا. تو اللہ کے بندو دعا، یہ دعا کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ یہ رہنا چاہیے تاکہ یہ مشکلات ختم ہو جائیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یہ مجھے پکارے تو صحیح. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ مجھے پکارے، مجھ پر ایمان لائے، یقین کرے تو صحیح. اللہ کے بندو، آج ہماری مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعاؤں میں وہ اخلاص نہیں ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. عجیب ہے، لگا ہوا ہے دعائیں کر رہے ہیں، روٹینیبل دعائیں ہیں، روٹینیبل. امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، عوام نے بھی پیچھے ہاتھ اٹھا لیے. اب بیچارے دیکھ رہے ہیں امام صاحب کو منہ اٹھا کے، یہ کب جو ہے نا ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرے اور ہماری جان چھوٹے. اللہ کے بندو، ایسے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ سے دعائیں کرو، یقین کے ساتھ کرو کہ میرے رب نے قبول کرنی. جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ لٹا دیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو دیکھ لیں، اللہ کے بندوں کو دیکھ لیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعاؤں کو قبول کیا. اور اسی طرح اللہ کے بندوں، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ہماری سوچ اور ذہن ہونا چاہیے کہ مصیبتیں جو ہمیں پہنچنی ہیں وہ ہمارے رب نے لکھ رکھی ہیں. جو لکھی ہیں وہ آنی ہے. جب آنی جو ہے، میرے چیخو پکار کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے خود پیدا فرما دیں گے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں مصیبتیں وہ پہنچیں گی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی. جو لکھی ہیں وہ ہو کے رہنی ہے. جب ہو کے رہنی ہے تو پھر اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. رب جو چاہے گا ویسا ہو کے رہے گا، جو رب نہیں چاہے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میرے لیے مشکلات ہیں تو آ کے رہیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی بھی دنیا کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. اللہ کے بندو، یہ اعتماد اور یہ یقین کریں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، جنگ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مشکل حالات آئے، پیچھے ہٹ گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی حنین کے میدان میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. مطلب کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بزدلی دکھا کے بھاگ جاؤں گا، ڈر جاؤں گا؟ نہیں، بہادر بن کے کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر یقین اور اعتماد جب ہوتا ہے تو پھر بندہ ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کو فیس کرتا ہے. وہاں وبیلا چیخنا چلانا نہیں میرے بھائی، نہیں، پھر ویسا نہیں، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو. دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے. ایک کافر نکلا،
اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو اٹھایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تلوار کی نوک سے ہی بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے بندو، تلوار سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، اور تلوار آپ جانتے ہیں کہ یہ ختم قدر جو ہے یہ شہید بھی کر دیتی ہے، قتل بھی کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے نہیں، فرمایا کہ اللہ یاسبنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ بتا، وہ کہتا جی آپ ہی ہیں، مجھ پہ رحم کھائیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، کہا کہ اس پریشانی سے، اس مشکل سے مجھے محفوظ رکھ سکتا ہے تو میرا رب ہی رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اگر میرے لیے کوئی مشکل لکھی ہے تو مجھے پہنچ کے رہے گی، اور اگر نہیں لکھی تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُكَ لَمْ يَنْفَعُكَ، اگر یہ ساری کائنات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّكَ لَمْ يَضُرُّكَ، اور اگر یہ ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو تیرا نقصان نہیں کر سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے فیصلے کر دیے، فیصلے ہو چکے، رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا دیا گیا ہے، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ مانا کیا کہ انسان ہر حال میں اپنے اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھ، جو اس رب نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، کوئی ایک بال کے برابر بھی نہ تیرا نقصان کر سکتا ہے نہ تیرا فائدہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ یہ مشکل حالات جو چل رہے ہیں اللہ کے بندوں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان مصیبتوں پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کر کے، مضبوط کر کے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، لوگو اگر تم دنیا کا مال بھی چاہتے ہو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔